أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آمنت بالله صدق الله العظيم. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پوری کب آرزو مدینے کی، پوری کب آرزو مدینے کی، شاہ خیر الانام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ، مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ، اس پہ رحمت مدام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، سنتوں کا ہے جو بھی شیدائی، اس پہ دوزخ حرام ہوتی ہے، بختور زائروں کی مکے میں صبح طیبہ میں شام ہوتی ہے، یا حبیب خدا کرم کر دو، یا حبیب خدا کرم کر دو، دور کب غم کی شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، خوب رسوائیاں
کراتی ہے جب زبان بے لگام ہوتی ہے گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر سن لو جنت حرام ہوتی ہے مال و دولت کے عاشقوں کی ہر مال و دولت کے عاشقوں کی ہر آرزو ناتمام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یا عمر دین حق کے اعداء پر یا عمر دین حق کے اعداء پر تیغ کب بے نیام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے پائے رتبہ شہید کا خلدس پائے رتبہ شہید کا خلدس کے لیے دو ہی گام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے سن لو ہر ایک نیک شخصیت قابل احترام ہوتی ہے اٹھو اتار طیبہ چلتے ہیں اٹھو اتار طیبہ چلتے ہیں ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعتکاف کی نیت کروانے کی بھی نیت کر لیتا ہوں ثواب کی نویت سنت الاعتکاف اپنے لیے پہلے یہ بھی نیت کر لیتا ہوں تاکہ اور وقتاً فوقتاً وہ بولنا ہوتا نا کہ انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اب آئیے مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب میں زیادہ زیادہ اضافہ ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں.
बिला वजह कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल वगैरह सहलाने, दरियों के धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, उंगलियों से कुछ ज़मीन पर लिखने, जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है, कुछ लोग लिखते रहते हैं, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने, घुटनों में सर रखने वगैरह वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की तालीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा। चलिए तो दो जानू हो भी जाइए, अगर नीयत नहीं की तो कर ले, ये ताज़ीम की खातिर जितनी देर हो सके दो जानू बैठे, फिर भले चौकड़ी मार लें या जिस तरह चाहे बैठे, थक जाए तो फिर दोबारा दो जानू हो जाए, तो इस तरह करते रहा करें तो इंशाअल्लाह आपकी आदत पड़ जाएगी दो जानू बैठने की। सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमायाँ आवाज़ से जवाब दूंगा। क्योंकि कोई सल्लु अलल हबीब कहे और जवाब की आवाज़ नहीं आती तो उसका दिल थोड़ा होता है, चलो वो दिल आज़ारी ना सही, लेकिन उसको दिलजोई नहीं होती उसकी, तो ज़रा ज़ोर से जवाब, जब भी मैं कहूँगा तो चलो दे ही देंगे आप शायद जवाब, कोई भी कहे किस पर दुरूद भेजने की दावत दे रहा है, नेकी की दावत है, नहीं सल्लु अलल हबीब कहना, उज़्कुरुल्लाह कहना ये भी नेकी की दावत है, तूबू इलल्लाह कहना ये भी नेकी की दावत है, तो इसका भरपूर जवाब हो ना, अगर कोई वजह ना हो भरपूर जवाब देने की तो जवाब देना चाहिए। ज़रूरतन सिमट कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा, धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूँगा, घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूँगा, ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा, हस्बे मौका अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ूँगा, मोबाइल फ़ोन अव्वल ताखिर बंद रखूँगा, इसके मैसेज भी नहीं पढ़ूँगा, मैसेज करूँगा भी नहीं, फ़ोन अटेंड भी नहीं करूँगा, अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में तवज्जो के साथ शरीक रहूँगा, किबले की तरफ मुँह करके बैठूँगा इंशाअल्लाह। सिखाने वाले के लिए ये अदब है कि वो किबले की तरफ पीठ करके बैठे, तो चूँकि आप इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में ज़ाहिर है कि वो अगर सीखने के लिए आने की नीयत नहीं की तो ये भी कर लें कि हम इल्म दीन हासिल करेंगे। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफरादी कोशिश करूँगा, बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता भी रहूँगा। अब मैं कुछ अपने लिए मज़ीद नीयतें कर लेता हूँ, कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे सब्र करूँगा, यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना माजरत कर लूँगा कि मुझे नहीं आता, या बाद में अगर ये नीयत हुई कि बाद में बताऊँगा तो बाद में बता दूँगा मालूमात करके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सर्दी बहुत हो गई है तो इसकी वजह से बहुत सौ को शायद वो हाथ या पाँव फटने की तकलीफ़ हो रही हो, कुछ इसका इलाज अगर इरशाद फरमा दें। हाँ खुश हो गए, तो हाथ पाँव सबके फटते हैं तकरीबन, ये जब खुश्क हवा चलती है ना सर्दियों में खासकर उस वक्त ज़्यादा फटते हैं, तो अगर जिल्द को तरावट मिलती रहे ना तो इंशाल्लाह नहीं फटेंगी। वो इसकी तरावट मिलती है असल चिकनाहट से, तेल से, वो इस तरह के जैसे कि जिसके फटते हैं वो सर्दियों से पहले ही वक्तन फ़वक्तन उन जगहों पर ग्लिसरीन लगाता रहे, ये होंठों पे लगा ली, हाथ पाँव जहाँ जहाँ फटते हैं तो इन पर ग्लिसरीन अगर लगाता रहे ना तो इंशाल्लाह ये जगह कदरे नरम होती रहेगी, खुसूसन वो खुश्क जब हवा चले तो ज़्यादा मतलब इसका एहतमाम रखें। दूसरा ये कि पाँव में मोज़े पहन लें और हर वक्त मोज़े पहने रहें, तो कोशिश करके जैसे कपड़े पहने रहते हैं तो इस तरह उसको ठंडी हवा नहीं लगेगी, जब वो बाहर की हवा नहीं लगेगी ना पाँव को तो पाँव की कम से कम हिफाजत की ये सूरत बन जाएगी। तो अगर कोई जगह फट गई आपकी
تو واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے، جلن مچتی ہے، خون نکلتا ہے بعض اوقات. تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ وہ آگ کے قریب بیٹھ کر آپ اپنے ہاتھ میں پیاز کا ٹکڑا رکھ کر وہ سکائی بھی کرتے رہے اور پیاز کا ٹکڑا ملتے رہے. یہ علاج، گھریلو علاج، رسالہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 37 پر دیا ہوا ہے کہ سکائی کرتے ہوئے پیاز کا ٹکڑا اپنے اس متاثرہ جگہ پر، جو جگہ پھٹ گئی ہے اس پہ ملیں، اس جگہ پر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر طرح طرح کے مرہمات کریمیں آتی ہیں، وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں. وہ چربی بھی لگا سکتے ہیں، گائے بکرے کی جو چربیاں ہوتی ہیں تو اس کو بھی آپ پگھلا کر اس پہ مل سکتے ہیں. اسی طرح کھوپرے کا تیل بھی فائدہ کرتا ہے، ناریل کا تیل. پر ٹھنڈی ہوا سے بچائیں گے تو انشاءاللہ بچت رہے گی. اس طرح بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جیسے دستانے ہاتھوں میں پہن لیں تو انشاءاللہ کیونکہ زیادہ تر یہ پھٹن ہاتھ پر، پاؤں پر اور ہونٹوں پہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ٹھنڈی ہوا میں نکلتی ہیں. نقاب کھول کر تو نقاب بند کر کے نکلیں گی تو پردے کا بھی اہتمام تو ہونا ہی چاہیے. ویسے ہی تو انشاءاللہ ضمناً یہ پھٹن سے بھی امید حفاظت ہوگی. باپا آپ یہ موزے پہننے کا بھی آپ نے مشورہ عطا فرمایا، یہ فرمائیں کہ موزہ کس رنگ کا پہنا جائے؟ موزہ کس رنگ کا پہنا جائے؟ جی باپا. سبحان اللہ. موزے کے لیے وہ یوں تو کوئی سا رنگ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دیوانے سبز رنگ کا پہننا پسند نہیں کرتے. وہ سبز گنبد کی نسبت سے کہ سر پر ہے تو پھر اب پاؤں میں سبز چپل اور سبز موزہ کیسے ہو؟ جائز ہے ویسے، لیکن پسند نہیں کرتے. البتہ وہ فتاوی دیداریہ میں عالمگیری کے حوالے سے پڑھا تھا، فرعون لال موزے پہنتا تھا اور حامان اس کا وزیر جو تھا وہ سفید موزے پہنتا تھا. تو لال موزے فرعون کے، سفید موزے یہ حامان کے، جبکہ کالے موزے یہ علماء کرام کے. یہ لکھا ہے علماء کے کالے موزے. تو اب میں نے تو آج ویسے کالا ہی پہنا ہے، مگر علماء میں نے یہ سوچا کہ میں عالم تو ہوں نہیں، میں یہ کیسے مطلب کہ میں اس لیے پہنوں کہ میں عالم ہوں کالا پہنوں، اس لیے کہ وہ عالموں کی نقل، تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ نجاشی بادشاہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو موزے تحفے میں بھیجے تھے اس کا رنگ بھی کالا تھا. چلو ایک اور نسبت حاصل ہوئی. میں نے کالے ہی لگ رہے ہیں کہ بلو ہے یار. یہ ابھی اجالے میں دیکھا تو بلو ہے، کالے کے کافی قریب ہیں، ڈارک بلو ہے. ابا کیوں اتار رہے ہیں یہ بلو رنگ کے؟ نہیں بلو کیسے پہنوں یار؟ یہ سرکار غوث اعظم کے گنبد کا رنگ بلو تھا، تو اس کے لیے تو خاص کر میں نے بلو پہنے بہت ساری بنوائی ہیں. مجھے مدنی چینل سے پیار ہے، بانٹی ہیں، مطلب بانٹتا ہوں، تھوڑی بہت بچی ہیں. مجھے مدنی چینل سے پیار ہے. اس کا رنگ بلو خاص غوث پاک کے گنبد کی نسبت سے بلو رکھوایا ہے. یہ مدنی چینل پر یہ انلارج ہو کر یہ فیروزی رنگ بن گیا ہے، ورنہ یہ پیور بلو ہے. تو یہ الحمدللہ مطلب تو یہ پاؤں میں مزہ نہیں آتا یار. بلو موزے، بلو چپل اب اتنا عام ہے کہ اسے بچ نہیں سکتے. ہر جگہ ہرا بچھا ہوتا ہے، بلو بچھا ہوتا ہے. اب پنجاب میں تو جدھر دیکھو ہری گھاس بچھی ہوئی ہوتی ہے. اب کیا کرے آدمی؟ تو جائز تو ہے چلنا، مگر ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اب یہ کہ باہر ایسا ہوتا ہے کہ عمل کر ہی نہیں پاتے. مسجد میں جاؤ تو وہ بعض جگہ بالکل سبز کارپیٹ بچھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو ظاہر جماعت واجب ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے تو وہ جماعت تو پڑھنی ہے. تو اب ہر ایک کا ادب کرتے ہوئے بولے جماعت سے نماز نہیں پڑھوں یا نعوذ باللہ نماز قضا کر دوں میں، تو اب تو ہر ایک پر ہی پڑھ لے تو جتنا بچ سکے. اور نہیں بچتا تو بھی گناہگار نہیں ہے. سبز چپل پہنتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے. تو یہ تو اب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. باپا وہ بھی آپ نے جیسے فرمایا پھٹن سے بچنے کے لیے موزے استعمال کیے جائیں، تو یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا اسلامی بہنیں بھی ہر طرح کے موزے پہن سکتی ہیں؟ اس مرد مردانہ پہنے گا، عورت زنانہ پہنے گی.
عورتوں کے زنانے موزے آتے ہیں، ایک دوسرے کی مشابہت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ البتہ اسلامی بہنیں بھی کیا کہوں ان کو یار، ایسے سے موزے آج کل چلے ہیں، یعنی بالکل چمڑی کے رنگ کے موزے ہوتے ہیں، جس کو یعنی یہ پہنتی ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا موزہ پہنا یا نہیں پہنا، بالکل جلد سے میچنگ ہوتی ہے ان کی، ایسے موزے، اور بہت باریک جس سے وہ شاید چمڑی جھلکتی ہے ان کی۔ تو ایسے موزے پہننا تو ظاہر ہے کہ وہ نامحرموں کے سامنے اگر آتی ہے تو یہ تو اگر پنڈلیاں اس کی چمکتی ہیں تو ناجائز ہے۔ اسکن کلر شاکس، یا اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ نامحرموں کے سامنے نہیں پہن سکتی، اپنے شوہر کے لیے پہنے تو پہنے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو عوام میں ہی پہنتی ہیں، باہر نکلتی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، اس سے توبہ کرنا چاہیے عیسائی بہنوں کو، اور آئندہ بچنا چاہیے ان کو بھی موٹے کپڑے کے موزے ہوں جس سے وہ چمڑی کا رنگ نہیں جھلکے، بلکہ اگر باہر نکلنا ہے تو موزے پہن کر پنڈلیاں لپٹی بھی نظر نہیں آنی چاہیے ان کی ابھار اور پنڈلی ہوگا، بلکہ اس کے اوپر شلوار یا جو بھی انہیں جو شرعی پردہ ہے، مدنی برقع، بے شک ٹخنوں کے بھی نیچے ہو، بالکل اس کا بدن چھپا ہوا ہو، اس طرح وہ اجازت شرعی سے نکلے، اور اجازت شرعی سے پردہ شرعی میں وہ باہر نکلے، نہ کہ آج کل جس طرح بے پردگی ہے تو بے پردگی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جان السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاں جے متھاں ۽ تمہاں جے گھرانے جے متھاں رحمتوں نازل فرمائے۔ آمین۔ بابا جان عرض ہے تو اساں جے خاص طور اندرونی سندھ میں لفظ نام محمد جيڪڏهن ڪنهن جو نالو آهي تو ان کي محمد کرے پڪاري ويندو आहे، جيئن محمد خان یا محمد عامر کي محمد علي یا محمد عامر۔ تو پڇڻو هي آهي ته لفظ محمد کي محمد کرے چوڻ ڪيئن آهي؟ اصلا لفظ محمد یہ سندھی میں ڳالهائي رهيا آهن، मूंखे सिंधी एतिरी अचे नथी، मां मेमण आहियां، یہ سندھی زبان میں پوچھ رہے ہیں کہ محمد کو بگاڑ کر جو آج کل بولتے ہیں نا محمد، یہ انگلش میں محمد بولتے ہیں، محمدن، مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں اس کو بگاڑتے ہیں اس میں پاک کو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی اگرچہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہوتی، بندہ مراد ہوتا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، یا محمد علی جیسے انہوں نے کہا، تو اب اگر درست پکار سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس لفظ کو نہ پکارے، علی بھائی بولتے اس کو۔ جیسے میں خود محمد نام تو ہزاروں بار رکھا ہوگا، لیکن پکارنے کے لیے الگ سے نام دیتا ہوں، عرف محمد نام، عرف فیضان رضا، عرف شبیر رضا، اس طرح کا کہ جس میں مطلب ہے کہ وہ بگاڑنے کا امکان جو ہے نا کم ہو جائے۔ شبیر رضا میں بھی بس یہ ہماری قوم میں تو وہ شبیر کو صبیر بولتے ہیں، صبیر میمن قوم میں۔ اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان، فیضان بھی بولتے، فیجان بولتے ہیں، فیجان، اب اس کا کیا علاج کریں؟ رجا، ہاں رضا کو رجا، بہرحال یہ کہ یہ نام حتی الامکان درست پکارنے چاہیے، اور محمد یہ تو اتنا پاکیزہ نام ہے کہ اس پر ہماری جانیں قربان، تو اس نام سے پکارنے کے بجائے اور نام سے عرف رکھا جائے، اس سے پکارا جائے، اسی میں آسانی ہے، ورنہ بگاڑتے ہیں تقریباً، اگر کہوں نا کہ 99.9 بگاڑتے ہیں نام، اردو والے بھی بگاڑتے ہیں، کوئی اردو والے سب یعنی ٹھوکے نہیں ہوتے، بگاڑتے ہیں بہت، یعنی نام بگاڑنا تو ہر برادری میں اس وقت عام ہے، عرب لوگ بھی بگاڑتے ہیں تو تعجب نہیں ہے، ان کے یہاں بھی مخارج جو ہے نا بعض انہوں نے بھی تبدیل کر دیے، سا کو تھا پڑھتے ہیں لوگ، سلاسا کو تلاتا، صوب کو توب۔ وہ میں بغداد شریف میں حاضر تھا، حضور غوث پاک کے مدار پر،
تو ایک جگہ ان کے شہزادے کا مزار تھا، وہ حضرت سیدنا عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غوث پاک کے شہزادے تھے، تو ان کی بارگاہ میں حاضر تھا میں. وہ باہر سے وہ بس اس طرح کے مزار نہیں بنے ہوئے شہزادوں کے باقاعدہ جو نظر آئے، اس وقت تو نہیں تھے، لیکن دروازے بند تھے اور اس طرح اندر ہے قبر شریف. تو وہ وہاں جو خادم جو تھا وہاں کا، وہ مجھے تعارف کرانے لگا کہ ھذا عبد الجبار، تو میں کہتا لا عبد الجبار، وہ تھا لا عبد الجبار. تو بیچارہ وہ حالانکہ عربی تھا، مصر کا تھا، لیکن عربی اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ وہ جیم اس سے نہیں لکھا تھا، وہ سمجھتا تھا میں غلط بولتا ہوں. حالانکہ جبار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا جبار. تو گبار کہنا تو اس کا بہت مطلب کیا کریں، عربوں کی بھی پوزیشن بس یار فصاحت. تو اسی لیے بس اس درست مخارج سب کو سیکھنے چاہیے، عرب ہو یا عربی ہو یا عجمی ہو، سب کو، تاکہ قرآن پاک بھی درست ہو. دنیا میں جگہ جگہ اپنے اپنے انداز پر لوگ پڑھتے ہیں. میں کولمبو میں گیا تھا تو وہ کسی جگہ ختم میں شرکت کا موقع ملا، تو کوئی وہ تھے مولانا صاحب، وہ انہوں نے سورہ فاتحہ، اور جب پڑھنے سورہ فاتحہ میں مجھے تو حیرت میں ڈال دیا انہوں نے. وہ اگر وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی نقل کر دیتا ہوں. غیر المغلوب علیہم ولا الضالین. ارے میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے، نقدوات اس سے نہیں ادا ہوتا تھا، وہ لام پڑھتا تھا. پتہ چلا کہ وہاں بھی یہ لوگ لام پڑھتے ہیں. یہ مخصوص وہاں قوم ہے، یہ اس کو تیمل، ہاں تیمل میرا خیال ہے، جو مسلم جو ہے تیمل، ان سے شاید اقداد ادا نہیں ہوتا آسانی سے. تو جو قاری ہوں گے سیکھتے ہوں گے ادا ہوتا ہوگا، لیکن جنرل جیسے ہمارے ہاں اقداد کو زواد بولتے ہیں، ہمارے ہاں عین کو الف پڑھتے ہیں، شین کو سین پڑھتے ہیں. شین، سین، صاد، ثا کا فرق نہیں کرتے، شین کا بھی فرق نہیں کرتے، وہ سب کو سین ہی پڑھتے ہیں. زواد کو وہی جھا پڑھتے ہیں، رمجھان، رمضان. چلو اردو میں داد نہیں بولیں گے، زواد بولیں گے، رمضان. لیکن وہ رمجھان تو نہیں ہے نا، میم پر بھی زبر ہے، جزم نہیں ہے. رمضان بولتے ہیں تو رمضان نہیں ہے، رمضان. قرآنی لفظ ہے، جس طرح قرآن پاک میں اس طرح پڑھنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ہمارے لیے دعا کیجیے، پورا سال نیکیوں میں زندگی بسر ہو. پیارے بابا جان آپ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. میرا بھی دل بہت ہوتا ہے، مجھے بہت شوق ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں جاؤں. آپ اس کی کوئی ترکیب بنے کہ بچے بھی جا سکے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. عز و جل محبت ہو گیا جگل کھول کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل مدنی لباس سجا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. باپا ہم سب
سب کے لیے کل مدینہ کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدنی منا میرا خیال ہے 5-6 سال کی عمر ہوگی اس کی، آواز سے تو اندازہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اب اتنے چھوٹے مدنی منع کا شوق، مرحبا مدنی قافلے کا. اور جو بڑے بڑے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے ان کے لیے ایک طرح سے نیکی کی دعوت بھی ہے کہ آپ کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مجھے تو ابو لے ہی نہیں جاتے، آپ تو جاؤ، آپ کو کون روکتا ہے. تو اس کو اپنے یوں کنورٹ کر لو کہ اس کو دعوت سمجھیں اور آپ سب مدنی قافلوں میں ہر مہینے کم از کم 3 دن سفر کی سعادت حاصل کیا کریں. اب یہ مدنی منا اس کو چونکہ ہے آخر مدنی منا نا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل رہے گا. تو ابھی اس کو بڑے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ زندہ سلامت رکھے، یہ اگر زندگی پالیں بڑے ہو جائیں تو پھر مدنی قافلوں میں سفر کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان اہل بیت جاری رہے گا ٹنڈو آدم. اس میں فیضان صحابہ و اہل بیت، اپنا مدنی چینل پر جو سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے معنی یہ کہ اہل سنت کا بیڑا، بیڑا مانے کشتی، اہل سنت کی کشتی تو کنارے لگی جائے گی. اس لیے کہ اہل سنت کے لیے صحابہ کرام جو ہے نا وہ ستاروں کی طرح ہے، اور سمندر میں ستاروں کے ذریعے سمت معلوم کی جاتی ہے. تو یہ ہم کو راستہ دکھاتے ہیں. اور اہل بیت اطہار جو ہیں یہ تو ہیں کشتی ہماری. تو اس لیے ہمارے پاس کشتی بھی ہے. خالی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں چلے جائیں گے تو پھر راستہ بھول جائیں گے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے ٹکریں مارتے ہوئے آخر وہ کشتی ڈوب جائے گی، کنارہ ملے گا نہیں. تو ستاروں کے ذریعے اس کو منزل ملے گی. تو یوں الحمدللہ ستارے بھی ہیں ہمارے پاس. سبحان اللہ، دیکھو ستارے بنا کر بھی آئے یہ دیوانہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کا طریقہ ارشاد فرما دے، اور ہمارے لیے دعا کرے کہ سابقہ نگران شورا مرحوم حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسا ہم بن جائیں. مزار شریف پر حاضری کا طریقہ انہوں نے پوچھا. تو اس کا یہ کہ پائنتی سے حاضر ہو. بزرگوں کے پائنتی میں نے قدموں کی طرف سے حاضر ہو، اور چہرے کی طرف رخ کر لے. جب چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا نا تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. اب چہرے کی طرف رخ کر کے، اس کا ادب یہی ہے عرض کرنے کا سلام، کیونکہ پیچھے سے اگر آئیں گے قبلہ رخ آپ اپنا رکھیں گے اور پیچھے جائیں گے نا تو صاحب مزار کی پشت ہوگی، پیٹھ ہوگی آپ کی طرف، تو ان کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا. تو بزرگوں کو مڑ کر دیکھنے کی تکلیف نہ دی جائے، بلکہ عام کسی مسلمان کی قبر پر بھی حاضری کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے چہرے کی طرف سے سلام کیا جائے، اس کو پیٹھ کے پیچھے سے نہیں، کہ اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا. تو یہ طریقہ قبر والوں کی 25 سکھایا. اس میں یہ طریقہ دیا ہوا ہے کہ قدموں کی طرف سے آئے اور چہرے کی طرف رخ کر کے سلام عرض کرے. مثلا سلام عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی. ان کی ولایت مشہور ہے، اگر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی مزار میں گیا وہ ولی اللہ ہی ہو، یہ پتہ نہیں ہوتا. صالحین بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، تو ہر نیک بندہ ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. ولایت مشہور ہے تو ٹھیک ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ. 2-4 قبریں اور بھی ہوتی ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے جو دعا کا حصہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں. اور وہاں
سورہ فاتحہ اور 3 بار 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، ایصال ثواب کر دیجئے، زندگی بھر کی جو نیکیاں وہ بھی ایصال ثواب ہو سکتی. اور قبر شریف سے اگر ممکن ہو تو 4 ہاتھ دور رہیں، یعنی 2 گز تقریباً دور رہیں، یہ ادب ہے. 2 میٹر سمجھ لیں آپ اس کو، 2 میٹر دور رہیں. قبر کو چھونا چومنا یہ ہے تو جائز، لیکن ادب یہی ہے کہ نہ چوما جائے نہ چھوا جائے، بلکہ 2 گز دور رہے اس سے، اس میں تعظیم زیادہ ہے. تو قبر پر منہ رکھ کر چومنے میں یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اس کو نوٹ کرتے ہیں، پھر نعوذ باللہ اس کو بولتے ہیں سجدہ ہو رہا ہے. چومنا سجدہ نہیں ہے، جائز بھی ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن ادب یہ ہے کہ نہ چومیں. کوئی چوما تو اس نے کوئی غلط نہیں کیا، لیکن ہم مطلب احتیاط کریں کہ کوئی خواہ ہماری وجہ سے دیکھ کر وہ لوگوں کو بدظن کرے کہ دیکھو یہ سجدہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. نعوذ باللہ آج کل جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، تو یوں بھی احتیاط میں عافیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد. پاپا یہ ایک SMS آیا ہے، اسلامی بھائی نے بھیجا مگر اسلامی بہنوں کی طرف سے، کہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ غسل میت کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ اسلامی بہنیں غسل میت سے بہت کتراتی ہیں. یہ تو فرض کفایہ ہے، اگر کوئی غسل نہیں کرے گا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ گناہگار ہوں گے. تو جب فرض کفایہ ہے تو جو عمل کرے گا ظاہر اس کو فرض کا ثواب ملے گا نا. تو فرض کا ثواب تو سارے نفلوں سے بڑا ہوتا ہے اور بہت عظیم ثواب ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مردہ جسم کو چھونا حدیث شریف میں عبرت کے لیے اس کی ترغیب بھی ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر بعض اسلامی بہنیں سے کتراتی بھی ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس سے وہ بس وہ مردے سے لوگ پتہ نہیں ڈرتے ہیں، زندہ تھا تو نہیں ڈرتے تھے. جب میں نے کچھ کر سکتا تھا، زندہ تھا، مار سکتا تھا، چھین سکتا تھا، تب نہیں ڈرتے تھے. اب مرا ہوا پڑا تو ڈر جاتے کہ ابھی لپٹ جائے گا. ابھی کیا لپٹے گا بیچارہ، تو گیا یہ تو خلاص. ابھی یہ وہ اب آپ کے رحم و کرم پر ہے، گویا کہ آپ ہلاؤ گے تو ہلے گا، آپ جلاؤ گے تو جلے گا، آپ کروٹ بدلو گے تو کروٹ بدل سکے گا، آپ ہٹاؤ گے تو بیچارہ ہٹ جائے گا. اپنے طور پر تو کچھ انگلی بھی نہیں ہلا سکے گا. اب کیسے بھاگ کے لپٹ جائے گا یا کاٹ کھائے گا آپ کو. تو یہ بس وہم جو ہوتے ہیں نا، وہمات قسم کے وہمات نہیں ہے کہ یہ مردے کا یوں تو مردے کا یوں ہو گیا تو اس سے کترائیں گے اس سے. تو یہ چھوت چھات جو ہے نا یہ اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے ایسا. تو غسل دینا چاہیے، ثواب ملے گا. اور جہاں دوسرے غسل دینے والے موجود ہیں جہاں پر، وہاں اگر کوئی اجرت پر غسل دیتا ہے تب بھی جائز ہے. ہاں جہاں کوئی بھی غسل دینے والا ہے ہی نہیں تب اس کو پھر مفت غسل دینا ہوگا. لیکن چونکہ دوسرے غسل کرنے والے بہت سارے موجود ہوتے ہیں تو اب کسی نے اجرت پر ہی غسل کر دیا تو جائز ہے، لیکن ثواب کے لیے دینا چاہیے، پیسے نہیں لینا چاہیے. ثواب بہت ہے اس کا، خود بہت عبرت ہے اس میں. غسل دینے والا جو امین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کا عیب دیکھے، میت کا بدبو نکلی یا اس کا چہرہ بدل گیا، کوئی سی اس میں خرابی نظر آئی تو اس کا عیب چھپائے، نہ کہ سب کو کہتا پھرے. ہاں البتہ اگلا کوئی بدمذہب تھا یا اس کا کوئی ایسا مخصوص گناہ تھا اور اس کی نیت ہے کہ لوگوں کو عبرت کے لیے وہ بتاتا ہے تو اس کی گنجائش نکلنا اور بات ہے. لیکن جنرل خالی بولنا کہ یار بڑا بدبودار مردہ تھا، یوں تھا وہ تھا، نہیں. یعنی کسی کی نشاندہی کر کے، ویسے ہی کسی نے بہت سارے غسل دیے اور کہا کہ یار ایک مردہ مجھے ایسا ملا تھا جس میں تو یوں یوں تھا، تو وہ اس میں حرج نہیں ہے. کسی کی خاص تعین کر کے کسی مردے کا، یا تعین یہ نہیں کر رہا لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا، تب بھی جائز نہیں ہے. تو بد مذہب ہو نا اور اس کے بارے میں لوگوں کو اس سے روکنا مقصود ہو تو اس کے بتانے میں حرج نہیں. اس سے بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس طرح کی باتیں بتانے سے، کہ آدمی بد مذہبی سے ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بھاگتا ہے کہ نہیں ہم اپنے یہ نہیں کریں گے، ایسا ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ
ایک بد مذہب مرا، تو میں نے اس کے بارے میں سنا، یہ پاکستان ہی کا ایک واقعہ، ایک شہر کا، تو میں نے اس کا سنا کہ اس کی قبر سے وہ دھوئیں کی بدبو آتی ہے. تو میں مطلب یعنی کہ اس کو برسوں ہو گئے تھے مرے ہوئے، وہ بولے دھوئیں کی تھا بد مذہب. تو میں باقاعدہ اس کو وہاں جب اس شہر میں گیا نا تو میں نے کہا اس کی قبر پہ لے چلو. قبرستان مشہور قبرستان ہے وہ، قبرستان میں تو لاکھوں کروڑوں دفن ہے وہ، دنیا کا نہیں تو پاکستان کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا قبرستان ہو، میانی قبرستان ہے نا. آپ تھے کیا؟ نہیں، آپ پیدا بھی نہیں ہوں گے. وہ میانی قبرستان مرکز الاولیاء کا میرا خیال ہے سب سے بڑا قبرستان ہے، میلوں پر پھیلا ہوا ہے، مطلب وہاں یہ مدفون ہے. تو میں گیا تھا تو یقین مانے مجھے دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی، یقین مانے آپ. اس سے میرا ایمان کیسا مضبوط ہوا کہ یار میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، یہ کہتا رہوں گا، یار اپنے کو نہیں چھوڑنا بھائی. نہیں آپ نے صحیح ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سعید نام ہے میرا، گجر خان سے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صبح سے تکلیف تھی دل کے اوپر، سینے کے اوپر بھی اور کمر میں بھی. تو میں حضرت نے بتایا کہ جی 5 وقت کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے کمر کا درد بھی اور یہ جو آپ کی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. تو میں نے وہ نماز پڑھی اور ان کے وظائف بتائے ہوئے تھوڑے سے کیے، تو اس سے مجھے بڑی تکلیف میں بڑی افاقہ ہو گیا اور مجھے بڑا یعنی اس میں لطف آیا. اور اس میں جو ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ حرفن سچ ہیں، اور جس طریقے سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں اجر عظیم دے. شکریہ جی، بہت شکریہ. ماشاء اللہ، آپ نے ہاتھوں ہاتھ اللہ رسول کا نام لیا، اس کی برکتیں دیکھ لی. تو اب یہ کہ عمر بھر نماز چھوڑنی نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے کہ بچہ اپنے گھر کا نماز پڑھے، گھر کا عرفت نماز پڑھے، نماز نماز نماز، صلاح صلاح صلاح، نماز نماز نماز، ہے نا. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ کہ نماز قائم کرو، بس نماز کو نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے
اور ذکر و اذکار کی برکت سے، درود و سلام کی برکت سے جہاں اس نے دنیا میں راحت بخشی، قبر میں بھی راحت بخشے گا اور قیامت میں بھی راحت دے گا، اور انشاءاللہ جنت کی نعمت بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. مدنی ماحول میں بھی آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. سب اسلامی بھائی جو تازہ دم اسلامی بھائی تشریف لائیں مختلف مقامات سے، وہ بھی، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن کا سفر ضرور کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد رمضان تاریخ شیخ آبادی سخر سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کا دیدار کسی انسان کو ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سی نمازیں فرض تھی؟ اور ہم نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، ان کا نام بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ظاہری آنکھوں سے تو صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہوا ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کو بھی بیداری میں ظاہری آنکھوں سے دیدار کی نعمت نہیں ملی. البتہ خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اور کافی اولیاء کرام کو دیدار ہوا ہے. ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے. اچھا، دوسرا ان کا سوال ہے وہ کتنی نمازیں فرض تھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں جو ہم سب جانتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو فرض تھی ہی، ساتھ میں تہجد بھی فرض تھی. ہم پر فرض نہیں ہے، ہمارے لیے تہجد جو ہے وہ سنت ہے. یہ بھی ہمارے لیے دیکھو آسانی ہے. اب فجر پڑھنے کے مطلب یہ نہیں کہ لالے ہیں، تہجد بھی فرض ہو جاتی تو، بلکہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ وصال ظاہری کے ہزاروں برس کے بعد بھی ہماری امداد فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی، جو یعنی کہ انتقال کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے 50 نمازیں، آپ کم کروائیے. تو اس طرح وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہوئی. کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ مدد ہے. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. غلام حسین اتاری حضور گوجرا سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ محرم الحرام میں سنت نکاح کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس ماہ میں شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتے. کرم فرمائیں، اس کے متعلق ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. محرم الحرام، حرام سے مراد یہ حلال حرام والا جو ہمارے عرف میں بولتے ہیں نا، وہ حرام نہیں ہے. حرام کے معنی حرمت والا. حرمت معنی عزت، عظمت. تو یہ مہینہ عظمت والا ہے. قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا، ان میں سے ایک محرم بھی ہے. بہت بابرکت مہینہ ہے، اور آج سے نہیں، یہ تو مطلب یعنی کہ وہ اس کی حرمت تو بہت پرانی ہے. پچھلے نبیوں کے دور میں بھی اس مہینے کی حرمت تھی، عاشورے کی خاص کر حرمت تھی. تو یہ بہت بابرکت ہے. محرم میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے. عاشورے کے دن بھی نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل نکاح ہو جائے گا، نحوست نہیں ہے، بابرکت ہے. البتہ اب چونکہ فی زمانہ لوگ عاشورے میں نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، یہ ان کی جہالت ہے. شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اگر خاندان میں فساد ہوتا ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ محرم کے دن میں نکاح کرنا ہی کوئی واجب ہو. تو اس لیے وہ مسلمانوں کو فساد سے بچانے کے لیے اگر محرم میں نہ کرے تو نہ کرے، مگر اس کو ناجائز سمجھنا تو گناہ ہے. یعنی شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا، اللہ اور رسول نے جس کام کو ناجائز نہیں کہا، اس کو اگر کوئی ناجائز کہے گا تو گناہ گار ہوگا، کہ یہ اللہ اور رسول پر ایک طرح سے تہمت باندھنا ہوا. اب محرم شریف کا جو عاشورے کے دن جو حادثہ ہائلہ رونما ہوا کربلا کا، جس میں
गुलशन रिसालत के महकते फूलों को खाको खून में तड़पाया गया मैदान करबला में। ये एक नाकाबिल फरामोश और तारीख का तारीख बाब है कि इस तरह 3 रोज़ भूखा प्यासा रखकर अपने ही नबी के नवासे को और इनके ख़ानदान को तड़पा तड़पा कर शहीद करना, ये करने वालों ने किया, ठीक है ना। तो ये बहुत मतलब यानी कि वाकई यानी कि सदमे की बातें जो हुई, अलबत्ता ये 61 हिजरी में हुई है ना। ये हादसा जो हुआ करबला का, ये हिजरी 61, और शरीयत के अहकाम और इस्लाम तो पहले मुकम्मल हो गया था, दीन पहले मुकम्मल हो गया था। तो बाद में ये वाक़या ज़रूर हुआ है, लेकिन ये याद रखिए कि सोग ये 3 दिन होता है किसी के इंतकाल पर, और बीवी के लिए अपनी शौहर की मौत के सोग के दिन है वो 4 महीना 10 दिन है इद्दत, ये उसके सोग के दिन है। सिर्फ बीवी के सोग के दिन वो 3 थे, वो गुजर चुके। हाँ, इमाम अली मकाम, इमाम मजलूम की मोहब्बत और इनकी जुल्म की दास्तान को याद, इन पर जो जुल्म हुआ उस दास्तान को याद करके या उसको सुनकर इनकी मोहब्बत में किसी की आंखों से आंसू निकल आते हैं, वो रंजीदा हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी सआदत की बात है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। हज़रत सैयदना सहल तुस्तरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी के बारे में मनक़ूल है, ये बहुत बड़े वली थे और सिद्दीक़ थे। वली का सबसे बड़ा दर्जा जो है वो सिद्दीक़ है, तो मकाम सिद्दीक़ियत पर फाइज थे। तो इन एक दिन आशूरे के रोज़ इन्हें करबला के उस हादसे का तस्वुर बंधा कि नबी का नवासा भूखा पियासा मैदान करबला में जुल्म जफा का शिकार हुआ और जालिमों ने बेदर्दी से इनको शहीद कर दिया। तो ये सोचकर इनके दिल में एक हुक सी उठी, ये तड़पे, एकदम सदमा इनको पहुंचा, गम हुआ, और इन्होंने ये कहा कि काश मैं पहले पैदा हो चुका होता और सन 61 हिजरी में करबला में भी मैं हाजिर हो जाता और नवासा रसूल पर अपनी जान कुर्बान करने में कामयाब हो जाता। ये इनकी नीयत बनी, ख्वाहिश हुई। रात जब सोए तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान ख्वाब में तशरीफ ले आए, और जो कुछ फरमाया उसका लुब्बे लुबाब ये है, खुलासा ये है कि मेरे मजलूम नवासे के गम में जो एक आंसू का कतरा बहाए, जमीन और आसमान वाले मिलकर उसका सवाब लिखने बैठे तो ना लिख सके, यानी बहुत बड़ा सवाब। बेसाख्ता शहीद करबला की मोहब्बत में बंदे का गमगीन हो जाना। तो अब जैसे कि बाज़ों को देखा है तो मुहर्रम के 10 दिन चप्पल नहीं पहनते, ऐसे देखे मैंने, नंगे पाँव फिरते। अच्छा, बाज़ों बचपन में हम भी ये समझते थे, पर पता नहीं था ना कि मुहर्रम की 10 तारीख को गोश्त बंद होता था, तो वो बस औरतों में और ये बातें होती थी कि नहीं, आशूरे के दिन गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो ताज्जुब होता था, वो समझ नहीं पड़ती थी। अंडे खाने चाहिए, मलाई पराठा खाओ, है ना, सब कुछ, खाली गोश्त ही ना खाओ, सारा दिन डट के खाओ। इमाम पाक तो 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे और अपने डट के खाएं, नाश्ता भी डट कर करें, दोपहर को भी जोहराना लंच करें, रात शाम को भी डिनर करें, और बीच में भी कुछ ना कुछ भिचरते रहें। हाँ, अपने ठीक। तो भाई कम से कम रोज़ा ही रख लो यार। इमाम अली मकाम भूखे प्यासे थे, ये तो ते है करबला में। तो 10 मुहर्रम के रोज़े की तो वैसे फजीलत भी है हदीसों में, और वो पहले से मतलब यानी कि वो यहूदी जो थे वो रोज़ा रखते थे आशूरे का। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा यहूदी रोज़ा रखते हैं, तो उनसे बात हुई, तो इन्होंने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन फिरौन से अल्लाह ताला ने नजात बख्शी थी, तो हम इसकी खुशी में रोज़ा रखते हैं। तो फरमाया, मैंने मफ़हूम हदीस शरीफ फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस खुशी का मनाने का हमको ज़्यादा हक है,
تو آپ نے بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو. پھر یہ کہ ان کی مشابہت اور نقالی سے بچنے کے لیے ایک دن آگے پیچھے روزہ رکھ لو، یہ بھی ارشاد ہوا، حدیثوں میں یہ بھی مضامین ہے. تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ یہ رکھ لیا جائے. تو یوں ان کی بھوک اور پیاس یاد کرنے کے لیے، انہی کے ایصال ثواب کے لیے آپ روزہ رکھ لیجئے. کھچڑا کھانا ہے نا، ٹھیک ہے، کھچڑا انشاءاللہ افطار میں کھائیں گے یار، کھچڑا کہیں نہیں یاد. شربت پئیں گے، ٹھیک ہے، شربت بھی افطار میں پئیں گے انشاءاللہ، رچ کے پئیں گے. دن کو روزہ، دعوت اسلامی والے تو رکھتے ہیں روزہ الحمدللہ. ہاں دعوت اسلامی والوں ماشاءاللہ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے نا انشاءاللہ. تو ساتھ میں 9 یا 11، 9 10 یا 10 11 کا روزہ انشاءاللہ دعوت اسلامی والے بھی رکھیں گے، دعوت اسلامی والیاں بھی رکھیں گی، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہم تو بھوک پیاس کی یاد یوں مناتے ہیں. خالی گوشت چھوڑ کر پراٹھے کھاؤ یہ کوئی عشق تھوڑی ہے یار. پیزے کھاؤ، وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں. تو اب تو خیر وہ بچپن میں دیکھا تھا وہ بھی چلا گیا. اب تو کھچڑا پکتا ہی گوشت ہے، گوشت تو اس کا لازمی جز مانا جاتا ہے کھچڑے کا. تو کھچڑا تو ہوتا ہی اس میں، کھچڑے میں گوشت تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ گوشت کھانے میں عاشورے کے روز کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح شادی کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن چونکہ عوام تقریباً اکثریت عوام میں یہ بہت یار غلط بات ہو گئی ہے کہ ان دنوں یہ نکاح نہیں کرتے. تو اب یہ چونکہ یہ چل پڑی ہے، اب اس لیے اس کو نکاح اس میں کرنا واجب بھی نہیں ہے. تو کرنے اگر فتنہ فساد ہے تو نہ کرے. باہر ملکوں میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، عاشورے کا ہی پتہ نہیں چلتا. عرب ممالک میں تو عاشورے کی چھٹی بھی نہیں ہوتی. جہاں میں نے دیکھا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عاشورہ ہے لوگوں کو. یہ بھی غلط ہے، عاشورے کا پتہ ہونا چاہیے. ایک مبارک دن ہے کہ پتہ چلے تاکہ لوگ اس کی وہ احترام کریں، اس کا روزہ رکھیں، اس کی فضیلت پائیں. پتہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں الحمدللہ چھٹی ہوتی ہے عاشورے کے روز. تو یوں مطلب انہیں پتہ چلتا ہے، جگہ جگہ علماء کرام واعظ فرماتے ہیں، سبھی نے لگتی ہیں. اور مطلب ایک محرم شریف کا ایک تصور ہمارے یہاں شریعت کے مطابق کرنے والے بھی کرتے ہیں. نیازیں ہوتی ہیں تو یوں سلسلہ چلتا ہے. پتہ چلتا ہے، بچپن سے دیکھا ہے کہ محرم میں ہمارے یہاں احترام ہوتا ہے. نمازیوں کی تعدادیں بھی غالباً بڑھ جاتی ہیں. لوگوں کا عبادت کی طرف کچھ رجحان ہو جاتا ہے. گانے باجے بند ہو جاتے ہیں. 10 دن تک وہ غالباً گانے باجے بھی نہیں آتے، میڈیا میں بھی نہیں آتے. چلو اس بہانے وہ 10 دن تک اس گناہ سے تو جان چھوٹتی ہے. اللہ کرے کہ وہ محرم کی یاد یہ سارا سال رہے ان مانو کر، یہ گانے بازی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے. اللہ کرے توبہ ہو جائے اس سے. یہ میرے پاس اس وقت فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 487 پر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ بھی لکھا ہے: کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی غمگین اور آنکھ پرنم نہیں. ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے. اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے. جان بوجھ کر وہ غم کا ڈھونگ رچانا یہ ریاکاری اور خلاف رضا بھی ہے. تو مگر دل میں غم کسی کو قدرتی ہے تو وہ تو اس کی سعادت ہے نا. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جسے اس کا غم نہ ہو، فطری طور پر جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے. یعنی اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو غم نہیں ہے، یہ اس کی خامی ہے. بلکہ مزید فرماتے بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے. اس کی محبت جو ہے وہ خامی والی ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص. جس کے محبت میں یہ کمی ہے تو گویا اس کے ایمان میں بھی کمی ہے. تو اس لیے وہ غم ہونا اپنی جگہ پر ہے،
اور غم کی صورت خامہ خواہ مطلب پیدا کرنا یہ الگ بات. تو جو دل میں ہو نا، اور دل کیا پھر آنکھوں سے اظہار ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. آدمی روتا ہے ٹھیک ہے، اشک باری کرتا ہے غم میں، تو وہ اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ عاشورے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تو اس میں ایسی کیا خصوصیتیں کہ اس دن کی ایسی کیا برکتیں یا ایسے کیا اس میں واقعات ہوئے ہیں، اس بارے میں کچھ اگر ارشاد فرما دیں. ہاں وہ ماشاءاللہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر اوپر سے 500 نیچے سے 1347 سے شروع ہو رہا ہے. یا شہید کربلا ہو دور ہر رنج و بلا کے 25 حروف کی نسبت سے عاشورہ کی 25 خصوصیات. 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی. نمبر 2، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے اولاد میں سے، آبا و اجداد میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک میرے آقا کا سلسلہ چلتا ہے. تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ کا یوم ولادت ہے عاشورے کا دن. لیکن افضل میرے آقا ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ سب کے جد امجد تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعر میں اس کا یوں بیان کرتے ہیں: ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. بل بشر یہ ابو البشر کا مخفف ہے. ابو البشر مانے انسانوں کے باپ. تو سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے والد گرامی ہیں. آدمی، آدمی کے معنی یہی ہے آدم والے. آدم کے ساتھ یا نسبت ہی لگ گیا نا کہ جن کو آدم سے نسبت ہے، تو سارے آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بعض لوگ خامخواہ بندر ہی بنتے ہیں، وہ بولتے ہیں انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، تو میں تو ان کا بھی کہوں گا تم بھی بندر سے پیدا نہیں ہو. جھوٹ بولتے ہو. بندر تم کو عزیز ہے، ٹھیک ہے پالتے رہو، نہیں پالتے بھی کیوں رہو، فاسق ہے بندر. مطلب یہ کہ بندر ہی کوئی بھی نہیں ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے. یہ سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہے. ان کو توبہ کر کے تم بھی دعوت اسلامی میں آ جاؤ تو انشاءاللہ آدمی بن جاؤ گے. تو اپنے آپ کو آدمی بولتے بھی نہیں ہوں گے نا، بندر ہی بولتے ہوں تو یہ سنا نہیں ہے. تو بہرحال تو ہم آدمی ہیں، آدم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں. وہ آدمی بولتے ہیں، آدمی. تو دال ساکن نہیں ہے، یہاں دال پر زبر ہے، آدمی صحیح تلفظ. ابو البشر یہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. تو یہ شعر جو ہے نا اس کے معنی یہ کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل. نخل درخت کو بولتے ہیں، خصوصاً کھجور کے درخت کو بولتے ہیں. تو کہ بظاہر تو آپ میرے پھول ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ میرے بھی درخت ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو نہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
دنیا میں تشریف لاتے ان کا وجود مسعود ہوتا، نہ کعبہ شریف کی بنیاد رکھی جاتی، نہ مینا شریف کی جلوہ گری ہوتی. تو یہ ساری بہانے جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے دم قدم کی ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کسی اور شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، شعر ہے یا ربائی ہے، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں خوش نمائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ خدائی نہ ہوتی اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا ہی نہ ہوتا، نعوذ باللہ، یہ معنی نہیں. یہ ساری مخلوق یا ساری کائنات اس کو خدائی بولتے ہیں. اس کے معنی خدائی کے معنی یہ ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ کوئی رونقیں، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے، نہ جنات ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ چاند، نہ پھول، نہ پھلواڑی، نہ باغ، نہ باغبان، کچھ بھی نہ ہوتا. سب میرے آقا کے دم قدم کی بہار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، عاشورہ ہی کے دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے. سبحان اللہ. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے روز پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ان کا بھی یوم ولادت ہے. اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. یہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، ان کا لقب ہے آدم ثانی، کہ اب بقیہ جو نسل انسانی ہے ان سے چلی ہے. اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا ضعف یعنی کمزوری دور ہوئی. یہ معاذ اللہ بولتے ہیں نا کہ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے. نہیں، نابینا نہیں ہوئے تھے. نبی کے ساتھ کوئی بھی نبی نابینا نہیں ہوئے، یعنی کہ نظریں جیسے بہت کمزور ہو جاتی ہیں نا تو یہ عرفاً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نابینا ہو گیا، تو ورنہ نابینا نہیں ہوئے تھے، ان کی نظریں بہت کمزور ہو گئی تھیں. حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک بھی بہت کمزور ہو گئی تھی. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے. اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دور کی گئی. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی. یوم برسات بھی ہے یہ، یوم عاشورہ. سبحان اللہ. اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، کینسل ہو گیا. اب روزہ فرض نہیں ہے عاشورے کا. امام الہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ 25 خصوصیات
आशूरे की बयान की गई। पापा क़यामत जो कायम होगी ये भी 10 मुहर्रम होगी गालिबन, और जुमे का दिन होगा। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो बैत की जाएगी बाबा वो भी 10 मुहर्रम होगी। सुभान अल्लाह। नहीं तो अभी 10 मुहर्रम आ रही है, कोई इमाम मेहदी खड़ा ना हो जाए यार। ए बापा वो तो अभी कोई इमाम मेहदी अगर आपको मिल जाए ना आजकल में, तो वो किसी वो माहिर नफ्सियात से रुजू करने का उसको मशवरा दीजिए। अभी इमाम मेहदी को बहुत देर है। इमाम मेहदी वैसे नहीं आएंगे, वो शान और शौकत से तशरीफ लाएंगे और वो खुद नहीं बोलेंगे मैं इमाम मेहदी हूँ। आसमान से आवाज़ आएगी कि ये अल्लाह का खलीफा है, इसकी बैत करो। तो हम उसी को इमाम मेहदी मानेंगे जब आसमान से सुनेंगे उसके लिए ऐलान। अभी बहुत सी निशानियाँ बाकी हैं, तो बाज पगले मेरे को भी टकरे हैं ऐसे इक्का दुक्का कि मैं इमाम मेहदी हूँ। वो जो टकरा था आपको इमाम मेहदी बनने वाला, पागल खाने का एड्रेस पता होगा ना आपको? हाँ, वो टकरा पागल खाने में ही था, बल्कि बैतुल फना में टकरा था यार। मुझे एक लड़का आ गया था, बस बेचारा वो बातें कर रहा था भेकी भेकी, समझा बुझा के मैंने रुखसत कर दिया, सख्ती नहीं की उस पर। एब नॉर्मल लग रहा था मुझे बातों से, याद पड़ता है मुझे कुछ इस तरह, कई साल पुरानी बात है। वैसे कभी कभी अखबारों में भी इस तरह की खबरें आई हैं गालिबन कि इमाम मेहदी पैदा हो गया है, इमाम मेहदी फुला जगह अभी रूपोश है, तो आ रहा है, तो आ रहा है, तो आ रहा है। भाई तशरीफ तो ला रहे हैं, मगर अभी देर है। अभी के गार वगैरह में छुपे हुए नहीं है, वो अभी देर है। बहुत निशानियां बाकी है क़यामत की, फिर तशरीफ लाएंगे और अमन का दौर दौरा हो जाएगा। बाबा ये भी खिलाफत राशिदा जिंदा होगी उस वक्त। इमाम मेहदी किसी के मुक़ल्लिद नहीं होंगे, खुद मुजतहिद होंगे और कुरान और हदीस से मसाइल इस्तिंबात करेंगे, निकालेंगे। और मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं कि ये हनफी शाफ़ी नहीं होंगे, ये होंगे खुद मुजतहिद, लेकिन ये जो कुछ मसाइल निकालेंगे ना कुरान और हदीस से, ये सब के सब मज़हब हनफी के मुताबिक होंगे। उस दिन पता चलेगा कि अहक मज़हब हनफी है। यूँ चारों मज़हब हक हैं, लेकिन वो अहक, गुड बेटर बेस्ट वाली वो आपकी है ना इंग्लिश में, तो ये बेस्ट जो है ना, बेस्ट मज़हब उस वक्त खुल जाएगा कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का था, हनफी। बाकी शाफ़ी, मालिकी, हम्बली सब सच्चे अच्छे, हाँ, ये बुरे नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। सब अपनी अपनी जगह पर ये चारों मज़हब हक है, चारों सगे भाई हैं। आला हज़रत ने लिखा है, तो हम हनफी हैं, हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद हैं, तो इनकी फ़िक़्ह के मुताबिक ही हमें अमल करना है और इसी पर जमना है, इसी पे जमे रहना है। कैसे जमे रहना है? एक बार एक आया मेरे पास, वो एक शख्स ने कुछ इमाम आज़म से वो उसने टक्कर ले ली। मेरे पास उसका एक मानने वाला, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको उसकी तकरीर दूंगा, और उसमें इसने 400 दलाल कायम किए उस मसले पर। तो मैंने कहा ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फैसले से हटकर ये दलाइल है ना, ठीक है ना। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैसले के खिलाफ किसी दलील को सुनने से मेरे कान बहरे हैं। मैंने यूं इसको मतलब कच्ची कर दी। मैंने कहा मैं सुनूंगा ही नहीं, सुनने की ज़रूरत ही क्या। मैं कब सुनता जब इमाम अबू हनीफा के फैसले पर मुझे कोई वो शक शुबा होता ना। आँखें बंद करके अपने तो इनके पीछे है और ये ले जाएंगे सीधे जन्नत में इंशाअल्लाह। देखो बात हुई यार, ये तो मतलब मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक वाला हिसाब है कि ये भी ठीक तो इसके पीछे तो उसके पीछे। नहीं नहीं भाई, हम तो एक ही दरवाज़ा पकड़ा, यकदर गिरो मोहकम गिर, हिक बुआ फड़ते मजबूती दे नाल फड़। फैज़ाने इमाम आज़म जारी रहेगा, फैज़ाने इमाम आज़म, फैज़ाने इमाम आज़म जारी रहेगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे हनफी बन जाओ, हनफी सुन्नी पक्के टनाटन, बिल्कुल कोई आपको हिला नहीं सके। न दूसरे से बहस करे और मतलब वो उलझे, और ये अपना काम नहीं है। ये देखो उलमा का काम है कि वो मुनाजरे करते हैं और बहस करते हैं शरई मसाइल में। आपको मैं यही मशवरा, आप बहस भी नहीं किया करो।
آپ کے پاس اپنے دلائل ہوتے نہیں ہیں، معلومات ہوتی نہیں ہے، خامخواہ اپنے پڑھ جائیں، وسوسوں کا شکار ہو جائیں. تو ہم یعنی کہ الحمدللہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھام لیا. ان کے ایک غلام امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا. یہ اعلیٰ حضرت بھی تو ایک امام ہے نا حنفیوں کے، لیکن بڑے امام تو ہمارے امام اعظم ہیں. تو اب ہم نے امام احمد رضا خان نے جو قرآن و حدیث سے نکال کر ہم کو اور مذہب حنفی کے مطابق جو سمجھایا، اپنی عقل میں بالکل یعنی کہ پتھر کی لکیر ہو گیا. دیکھو میرے کو تو کوئی بولے نا اس وقت کتنے، اس وقت 12:20 کم ہے، 11:45 بجے، ٹھیک ہے نا. اب میرے کو کوئی بولے کہ بھائی یہ رات کے 12 نہیں بجے، 11:45 رات کے نہیں بجے، دن کے 11:45 بجے، تو میں ہو سکتا شک میں پڑ جاؤں گا، یار اچھا ابھی دن کے 11:45 بجے ہوگا، یار میں غلط فہمی ہوا بھائی، چلو دن ہوگا. میں رات کے بجے دن تو تسلیم شاید کر لوں، لیکن اگر کوئی کہے کہ مذہب حنفی غلط ہے یا تمہارے امام احمد رضا خان غلط ہیں اور انہوں نے تم کو غلط تربیت دی ہے، تو یہ میرے کو یقین نہیں آئے گا. بالکل اپنے چوکڑی مار دی ہے، ہر جگہ چوکڑی ہے، اور ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کو جنت ہی میں لے جائیں گے. اپنے تو ایک دروازہ دامن پکڑ لیا اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، امام اعظم کا دامن پکڑا ہے، اور بس وہ بارگاہ رسالت میں ہماری حاضری ہے انشاءاللہ سب کی، اور انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ. پاپا یہ ملاقات کے لیے اتنے سارے اسلامی بھائیوں کے جو مطلب کیا یہ جو پیچھے سے بھی آئے ہیں، مگر یہ مایوسی چھائی ہوئی ہے کافی چہروں پر کہ ملاقات تو ہوگی لیکن سب سے ہوگی، یہ جملہ میں نے نہیں بولا، یہ الفاظ نہیں بولے. اچھا اب سن لیجئے کہ ملاقات کس سے ہوگی. آپ کو میرا یہ انداز پسند ہے تو آپ مجھے داد دیجئے، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے تو دیکھو قافلوں کے مسافروں سے پیار ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو قافلوں سے پیار ہے، قافلوں کی برکت کی بہار ہے کہ میں قافلے والوں سے ملاقات کی ترکیب مہینے میں ایک بار رکھی ہے. جس نے 12 دن کا سفر کیا تو اس کی 4 ملاقاتیں، 4 جمعرات تک وہ چاہے تو جب بھی اس کو موقع ملے ملاقات کرنا چاہے تو آ سکے گا. اور جس نے 30 دن کے قافلے میں سفر کیا تو جو پھر وہ ہول سیل میں فرق پڑ جاتا ہے نا، سستا ہو جاتا ہے تھوڑا، تو 10 جمعراتیں بنتی ہے تو اس کی ہم نے 12 کر دی کہ اس کو 12 جمعرات کی ملاقات کی اجازت دی جائے. اسی طرح 12 ماہ والے، تو یہ تو مطلب ذرا یہ تو میرے خاص پیارے لوگ ہیں، 12 ماہ والے، 25 والے ماہ والے، تربیتی کورسوں والے، قافلہ کورس والے، تو سمجھو کہ ایک طرح کی میری روحانی اولاد ہے یہ. تو یہ تو تربیتی کورس میں یہ موجود ہیں، جو ان کو تو میں نے جب ملاقات و اجازت دے دی ہے ملنے کی، لیکن یہی ہے کہ مجلس کی اجازت سے، اور جب تک تربیتی کورس میں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پر 3 دن کے حساب سے ان کی ایک ملاقات تو ورنہ انشاءاللہ ان کو اجازت رہے گی. تو اس طرح کی میں نے کچھ ترکیب بنائی. 12 ماہ والے جو ہیں وہ 12 مہینے تک وہ ہر جمعرات کو جب ملاقات ہو ملاقات کر سکیں گے چاہیں گے تو، مگر یہ سب مجلس کی اجازت کی صورت میں ہی ہو سکے گا. ایسا نہ ہو کہ مجلس نے کئی قافلے میں بھیجا، قافلہ چھوڑ کے آ گیا، تو یہ تو آپ بھی اس کو پسند نہیں فرمائیں گے.
فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله.